ونستعينه ونستغفره ونؤمن به ونتوكل عليه ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا من يهده الله فلا مضل له ومن يضلله فلا هادي له وأشهد أن لا إله إلا الله وأشهد أن محمدا عبده ورسوله أما بعد فأعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم يا أيها الناس اتقوا ربكم الذي خلقكم من نفس واحدة وخلق منها زوجها وبث منهما رجالا كثيرا ونساء واتقوا الله الذي تساءلون به والأرحام إن الله كان عليكم رقيبا وقال يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله حق تقاته ولا تموتن إلا وأنتم مسلمون وقال يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله وقولوا قولا سديدا يصلح لكم أعمالكم ويغفر لكم ذنوبكم ومن يطع الله ورسوله فقد فاز فوزا عظيما. ہر قسم کی تعریف، توصیف، حمد و ثنا اللہ رب العالمین کے لیے اور انگنت بے انتہا بے شمار درود و سلام نازل ہو سید المرسلین رحمت للعالمین جناب محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم پر. محترم حضرات و خواتین، آج کا جو ہمارا موضوع ہے وہ ہے اطاعت رسول صلی اللہ علیہ وسلم. اللہ تعالیٰ نے تمام انبیاء اکرام کو اس دنیا میں اس وجہ سے بھیجا تاکہ ان کی بات مانی جائے، ان کی اطاعت کی جائے. اور آخری رسول جناب محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کو بھی اس لیے مبعوث فرمایا کہ ان کی اتباع کی جائے، ان کی پیروی کی جائے، ان کی اطاعت کی جائے. لیکن مسلمانوں کے طرز عمل سے یوں محسوس ہوتا ہے کہ جیسے مسلمان اطاعت رسول کو اپنے لیے ضروری سمجھتے بھی ہیں یا نہیں. یعنی رسول کی باتیں آئیں، حدیثیں ان کے سامنے آئیں، اور اس کے باوجود ان کے اعمال پر، ان کے طرز عمل پر، ان کی زندگیوں میں، ان کے عقائد میں، ان کی عبادات میں کسی طرح کی تبدیلی نہ آئے تو اس سے ایسا تاثر جاتا ہے، ایسا محسوس ہوتا ہے کہ شاید ان کی نگاہ میں، ان کے نزدیک اطاعت رسول صلی اللہ علیہ وسلم، اطاعت مانا ماننا، فرمانبرداری کرنا، تو شاید ان کی نگاہ میں اطاعت رسول صلی اللہ علیہ وسلم یا تو ضروری نہیں ہے یا اس کی کوئی اہمیت نہیں ہے. لہذا ضروری ہے کہ اس بات کو سمجھا جائے قرآن و حدیث کے دلائل کی روشنی میں. اور اللہ نے قرآن مجید میں ارشاد فرمایا وَذَكِّرْ فَإِنَّ الذِّكْرَىٰ تَنفَعُ الْمُؤْمِنِينَ، نصیحت کرتے رہیے اس وجہ سے کہ نصیحت مومنوں کو فائدہ پہنچاتی ہے. تو اطاعت رسول کے مقام کو، اہمیت کو، اطاعت رسول کا اطاعت رسول کی کیا اہمیت ہے، اس کو بیان کیا جائے تاکہ مسلمانوں کو یہ چیز سمجھ میں آ سکے کہ رسول گرامی علیہ الصلوۃ والسلام کی بات آنے کے بعد پھر باقی باتوں کی کوئی اہمیت نہیں رہ جاتی. جہاں رسول کی بات آ گئی، رسول کا عمل آ گیا، رسول کی حدیث آ گئی، رسول کی سنت آ گئی، تو باقی ساری چیزیں زیرو ہو جاتی ہیں. ہر مسلمان کے لیے اس وقت ضروری ہے کہ وہ رسول گرامی علیہ الصلوۃ والسلام سے ثابت شدہ چیز پر عمل کرے. اللہ تعالیٰ نے قرآن مجید میں اطاعت رسول پر بار بار زور دیا ہے، بار بار زور دیا ہے. افسوس ہوتا ہے اور بڑا ہی تعجب ہوتا ہے کہ اللہ نے قرآن مجید میں اطاعت رسول یعنی رسول کی فرمانبرداری پر زور دیا ہے، اور امت مسلمہ نے اپنے منہج،
اپنے مسلک، اپنے طور طریق، اپنے نظریات کیسے قائم کر لیے، جبکہ قرآن مجید میں رسول کے علاوہ بطور دین میں رسول کے علاوہ کسی کی فرما برداری کا حکم نہیں ہے۔ اللہ اور رسول، مخلوقات میں رسول کے علاوہ کسی کی فرما برداری کا حکم نہیں ہے بطور دین کی بات کر رہا ہوں۔ یہ تو ماں باپ کی بھی اطاعت کا حکم ہے، لیکن بطور دین نہیں۔ جہاں دین کا معاملہ آئے گا وہاں ماں باپ کے بارے میں بھی کیا کہا گیا؟ وَإِن جَاهَدَاكَ عَلَىٰ أَن تُشْرِكَ بِي مَا لَيْسَ لَكَ بِهِ عِلْمٌ فَلَا تُطِعْهُمَا، اگر وہ تمہیں شرک پر ابھاریں تو ان کی اطاعت مت کرو، ان کی بات مت مانو۔ تو اللہ کی اطاعت کا حکم ہے بار بار، اور رسول گرامی علیہ السلام کی اطاعت اور فرما برداری کا حکم ہے۔ یعنی حیرت ہوتی ہے کہ قرآن مجید میں، احادیث میں اطاعت رسول پر اس قدر زور دینے کے باوجود کیسے مسلمانوں میں اپنے اپنے نظریات، اپنی فقہیات، اپنے مسالک، اپنے راستے، اپنے سیکٹر، اپنے جتھے، اپنے ائمہ، ان کی تقلید، ان کی بات ماننا، اسی پر جمے رہنا، اسی پر ڈٹے رہنا، یہ چیز مسلمانوں میں کیسے رائج ہو گئی؟ حیرت ہوتی ہے۔ اللہ رب العالمین نے قرآن مجید میں ارشاد فرمایا، یا ایھا الذین آمنوا اطیعوا اللہ، یا ایھا الذین آمنوا اطیعوا اللہ ورسولہ ولا تولوا عنہ وانتم تسمعون، اے مومنو تم اللہ کی اطاعت کرو، اس کے رسول کی اطاعت کرو، اور سننے کے بعد پھر اس سے انحراف مت کرو، اس سے منہ مت موڑو۔ جب تم سن چکے، جب تمہارے علم میں آ چکا، جب تمہیں پتا ہو چکا رسول کی بات، رسول کا فرمان، رسول کا طریقہ، رسول کی سنت، رسول کی حدیث جب تمہارے علم میں آ گئی، جب تم سن چکے، تو پھر اس سے منہ مت موڑو، اس پر عمل کرو۔ اللہ رب العالمین نے دوسرے مقام پر ارشاد فرمایا، کیونکہ رسول گرامی علیہ السلام کی اطاعت اس بات کا تقاضا کرتی ہے کہ اللہ رب العالمین کی رحمت نازل ہو، اللہ رب العالمین رحم فرمائے۔ رسول گرامی علیہ السلام کی فرمانبرداری جب کی جائے گی، نبی کے جب نقش قدم پر چلا جائے گا، تو اللہ رب العالمین راضی اور خوش ہوگا۔ اللہ رب العالمین ان لوگوں پر رحم فرماتا ہے اور ان لوگوں سے منہ موڑ لیتا ہے جو نبی کی اطاعت اور فرمانبرداری نہیں کرتے۔ ان پر رحم فرماتا ہے جو نبی کی اطاعت کرتے ہیں، اور ان سے اپنی رحمت کو پھیر لیتا ہے کہ جو رسول کی اطاعت نہیں کرتے۔ اللہ تعالیٰ نے قرآن مجید میں ارشاد فرمایا، وَأَقِيمُوا الصَّلَاةَ وَآتُوا الزَّكَاةَ وَأَطِيعُوا الرَّسُولَ لَعَلَّكُمْ تُرْحَمُونَ، نماز قائم کرو، زکوٰۃ ادا کرو، اور رسول کی اطاعت کرو تاکہ تم پر رحم کیا جائے۔ تین چیزیں، نماز قائم کرو، زکوٰۃ ادا کرو، وَأَطِيعُوا الرَّسُولَ، اور رسول کی اطاعت کرو تاکہ تم پر رحم کیا جائے۔ ایک اور مقام پر اللہ تعالیٰ نے ارشاد فرمایا، وَأَطِيعُوا اللَّهَ وَالرَّسُولَ لَعَلَّكُمْ تُرْحَمُونَ، اللہ کی اطاعت کرو، رسول کی اطاعت کرو، لعلکم ترحمون، تاکہ تم پر رحم کیا جائے، تاکہ تم پر رحم کیا جائے۔ میرے بھائیوں، رسول گرامی علیہ السلام کی اطاعت و فرما برداری میں کامیابی ہے، نبی کے نقش قدم پر چلنے میں کامیابی ہے، اور نبی کی بات سے، نبی کے عمل سے، نبی کے فرمان سے، نبی کی حدیثوں سے، نبی کے طریقے سے منہ موڑنے میں ناکامی ہے۔ وہ شخص روز محشر بھی سرخ رو ہوگا، وہ شخص روز محشر بھی کامیاب ہوگا، اور دنیا میں بھی کامیاب و کامران، اور اس کا دل مطمئن رہے گا جو رسول گرامی علیہ السلام کی اطاعت و فرمانبرداری کرتا ہے۔ اللہ رب العالمین نے قرآن مجید میں ارشاد فرمایا، وَمَن يُطِعِ اللَّهَ وَرَسُولَهُ وَيَخْشَ اللَّهَ وَيَتَّقْهِ فَأُولَئِكَ هُمُ الْفَائِزُونَ، جو اللہ کی اطاعت کرتا ہے اور رسول کی اطاعت کرتا ہے،
اللہ رب العالمین سے ڈرتا ہے اور تقوی اختیار کرتا ہے، یہ لوگ کامیاب ہیں۔ دوسرے مقام پر اللہ نے ارشاد فرمایا وَمَن يُطِعِ اللَّهَ وَرَسُولَهُ فَقَدْ فَازَ فَوْزًا عَظِيمًا، جو اللہ کی اطاعت کرتا ہے اور اس کے رسول کی اطاعت کرتا ہے وہ اس کو بڑی کامیابی حاصل ہو گئی۔ جو اللہ کی اطاعت کرے، رسول کی اطاعت کرے، اس کو بڑی کامیابی حاصل ہو گئی۔ آپ کو کیا لگتا ہے اللہ تعالیٰ نے بار بار قرآن مجید میں اطاعت رسول پر کیوں زور دیا؟ اتنی ساری آیتیں، یہ تو میں نے چند آیتیں آپ کے سامنے رکھی اطاعت رسول کے حوالے سے، رسول کی فرمانبرداری کے حوالے سے، یہ میں نے چند آیتیں آپ کو بہت ساری آیتوں میں سے چند آیتیں چھانٹ کر آپ کے سامنے پیش کی ہیں، لیکن کیا اندازہ ہوتا ہے کہ رسول اللہ تعالیٰ نے قرآن مجید میں بار بار اطاعت رسول پر کیوں زور دیا؟ اس وجہ سے کہ رسول کو چھوڑ کر دوسروں کی فرمانبرداری کرنے میں، شریعت میں رسول کا راستہ چھوڑ کر دوسرے راستوں پر چلنے میں امت میں اختلاف و انتشار ہے۔ امت فرقوں میں بٹے گی، امت مسلکوں میں تقسیم ہوگی، انتشار بڑھ جائے گا اگر دوسرے راستوں پر چلا جائے گا، اگر دوسروں کی بات مانی جائے گی، اگر اپنے اپنے سردار بنائے جائیں گے، اگر اپنے اپنے لیڈر بنائے جائیں گے، اگر اپنے اپنے بڑے بنائے جائیں گے تو اختلاف ہو جائے گا۔ پہلے کی امتوں میں یہ چیز تھی، یہ برائی تھی کہ انہوں نے رسول گرامی علیہ السلام اپنے رسول کو چھوڑ کر انہوں نے اپنے طور پر جو ہے ایک دوسرا راستہ اختیار کر لیا، لہذا وہ گروہوں میں بٹ گئے، وہ فرقوں میں بٹ گئے۔ جیسا کہ رسول گرامی علیہ السلام نے خود ارشاد فرمایا کہ پہلے کی امتیں جو تھیں وہ اتنے فرقوں میں بٹ گئیں، 72 فرقوں میں، اور رسول گرامی علیہ السلام نے اس امت کے بارے میں بھی بتایا کہ میری امت 73 فرقوں میں بٹ جائے گی۔ حکم نہیں دیا کہ 73 میں بٹنا ہے، صورت حال بیان کی کہ لوگوں پر ایسا زمانہ آ جائے گا، بے دینی، رسول کی اطاعت سے منہ موڑنا، رسول کی فرمانبرداری سے منہ موڑنے کا یہ عالم ہوگا کہ یہ اپنے اپنے طور پر پیشوا بنا لیں گے اور اتنے فرقوں میں بٹ جائیں گے۔ صحابہ نے سوال کیا اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم تو صحیح کون ہوگا؟ آپ نے فرمایا سارے جہنم میں جائیں گے سوائے ایک کے۔ کہا اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کون سا گروہ ہوگا، کون لوگ ہوں گے جو جنت میں جائیں گے، جو کامیاب و کامران ہوں گے؟ فرمایا ما انا علیہ و اصحابی، وہ جو اس راستے پر ہوں گے، اس طریقے پر ہوں گے جس پر میں اور میرے صحابہ ہیں، میرے طریقے پر اور میرے صحابہ کے طریقے پر، یعنی اطاعت رسول صلی اللہ علیہ وسلم۔ تو اللہ تعالیٰ نے قرآن مجید میں بار بار اطاعت رسول کا حکم اس وجہ سے دیا ہے کیونکہ رسول کو بھیجنے کا اللہ کا مقصد ہی یہ ہے کہ ان کی فرمانبرداری کی جائے۔ لہذا رسول گرامی علیہ السلام کا جب فعل بیان کیا جائے، عمل بیان کیا جائے، آپ کی سنت بیان کی جائے، آپ کا قول بیان کیا جائے، آپ کی احادیث بیان کی جائیں تو وہ محض جلوے دکھانے کے لیے بیان نہیں کی جاتی، وہ صلاحیتیں دکھانے کے لیے پیش نہیں کی جاتی، وہ اس کا مقصد یہ ہوتا ہے کہ لوگ اس پر عمل کریں، اس کا مقصد یہ ہوتا ہے کہ لوگوں کے علم میں وہ چیز آئے اور لوگ اس پر عمل کریں۔ یہ خطبات جو ہوتے ہیں، خطبے جو ہوتے ہیں جمعہ کے، ان کا مقصد ایک یہ نہیں ہے کہ بس یہاں اتنے وقت سے لے کر اتنے وقت بس تقریر کرنی ہے اور ہمیں بس سننی ہے، نہیں، مقصد یہ ہے کہ جو کچھ بیان کیا جا رہا ہے اگر قرآن و حدیث کی روشنی میں بیان کیا جا رہا ہے تو اس پر عمل کیا جائے، قرآن و حدیث کی روشنی میں اگر بیان کیا جا رہا ہے تو اس تعلق سے اپنی اصلاح کی جائے، اس تعلق سے اپنے آپ میں تبدیلی لائی جائے، کیونکہ رسول کا مقصد ہی یہ ہے، رسول کو بھیجے جانے کا مقصد ہی یہ ہے۔ اللہ تعالیٰ نے بار بار قرآن مجید میں ارشاد فرمایا اللہ کی اطاعت کرو، رسول کی اطاعت کرو، رسول کی بات مانو۔ اللہ کا تو قرآن مجید موجود ہے، رسول کی بات کیسے مانیں گے؟ رسول ہمارے سامنے موجود ہے نہیں، کیا ہے آج رسول کی یہاں پر حدیث، رسول گرامی علیہ السلام کے اقوال، افعال، آپ کی سنتیں، آپ کا طریقہ، ساری چیزیں حدیثوں میں موجود ہیں۔
تو رسول کو بھیجنے کا مقصد ہی کیا ہے؟ اطاعت رسول. اللہ تعالیٰ نے قرآن مجید میں ارشاد فرمایا وما ارسلنا من رسول الا لیطاع باذن اللہ. ہم نے جو بھی رسول بھیجا اس کو بھیجنے کا مقصد ہی یہ ہے کہ اللہ کے حکم سے، اللہ کے اجازت سے ان کی جو ہے کیا کی جائے؟ اطاعت و فرما برداری کی جائے. تو اللہ تعالیٰ کے بھیجنے کا مقصد ہی یہ ہے. اگر رسول کی اطاعت نہ کی جائے، رسول کی فرما برداری نہ کرنی ہوتی، اگر اپنے اپنے پیشوا ہی بنانے ہوتے، اگر اپنے اپنے ائمہ ہی بنانے ہوتے اور قیامت تک کے لیے تمام معاملات میں ان کی تقلید کرنی ہوتی، انہی کی بات ماننی ہوتی، تو اللہ تعالیٰ رسول کو کیوں بھیجتا؟ قرآن مجید نے ایسے ہی بھیج دیتا، اتار دیتا ہے، ایسے ہی کوئی کتاب بھیج دیتا اور کہہ دیتا کہ اپنے اپنے طور پر تم جسے بڑا علم والا سمجھو، بڑا فقیہ سمجھو، اس سے اس کو سمجھ لو اور تمہارے نزدیک جو بڑا ہو اس کی بات مانو. لیکن اللہ تعالیٰ نے رسول کو بھیجا کیوں؟ اس وجہ سے کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم قرآن مجید کو اور باقی عبادات کو اپنے طور پر امت کو پورے طریقے سے عملی طور پر اور اپنے اقوال کی روشنی میں پورے طریقے سے سمجھا کر جائیں، دکھا کر جائیں کہ تمہیں عمل ایسے کرنا ہے، تمہیں اس طریقے سے عمل کرنا ہے، تمہیں نماز ایسے پڑھنی ہے، تمہیں رکوع ایسے کرنا ہے، تمہیں سجدہ ایسے کرنا ہے، رکوع میں جانے کا طریقہ یہ ہے، رکوع سے اٹھنے کا طریقہ یہ ہے، سجدے کی کیفیت یہ ہے، تمام چیزیں، زکوٰۃ ایسے ادا کرنی ہے، حج ایسے کرنا ہے، عمرہ ایسے کرنا ہے، طواف ایسے کرنا ہے، حجر اسود کیسے چومنا ہے، ساری کی ساری چیزیں رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم اپنی زبان رسالت سے، اپنے اعمال سے جو ہے امت مسلمہ کو سمجھا کر جائیں. اور رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے یہ کیا. اللہ کے نبی علیہ الصلوۃ والسلام نے ایک ایک چیز کی وضاحت کر دی. ورنہ دوسرے دھرموں کو دیکھو، ان کے جو پیشوا تھے، کہیں کوئی چیز ان کی مکمل ملتی ہے، کوئی چیز ایسی مکمل ان کی نہیں ملتی. ان کی کوئی چیز مکمل نہیں ملتی. کسی چیز میں رہنمائی ملے گی، کسی چیز میں رہنمائی نہیں ملے گی. عام طور پر تھوڑی بہت رہنمائی عبادت کے تعلق سے ان کے ہاں مل جائے گی، لیکن باقی سارے گوشے زندگی کے جو ہے محروم ہے، کوئی رہنمائی نہیں ملے گی دوسرے مذہبوں کے پیشواؤں سے. لیکن ہمارے پیشوا، ہمارے امام، ہمارے رسول جناب محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم سے ایک ایک چیز میں رہنمائی ملے گی. اللہ کے نبی علیہ الصلوۃ والسلام نے رسالت کا حق اس طریقے سے ادا کیا کہ ایک ایک چیز سمجھائی. سونا کس طریقے سے ہے، جاگنا کس طریقے سے ہے، پانی کس طریقے سے پینا ہے، کھانا کس طریقے سے کھانا ہے، بیت الخلاء میں کس طریقے سے جانا ہے، بیت الخلاء سے کس طریقے سے نکلنا ہے، وضو کیسے کرنا ہے، مسح کیسے کرنا ہے، پاؤں کس طریقے سے دھونے ہیں، غسل کس طریقے سے کرنا ہے، میت کو غسل کیسے دینا ہے، کفن کس طریقے سے دینا ہے. ایک ایک چیز رسول گرامی علیہ الصلوۃ والسلام نے کر کے دکھا دی. حال یہ تھا کہ جب اس دنیا سے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم رخصت ہوئے تو آپ نے ارشاد فرمایا لیلھا کنہارھا، میں تمہیں ایسی شاہراہ پر چھوڑ کر جا رہا ہوں، میں تمہیں ایسے دین پر چھوڑ کر جا رہا ہوں، لیلھا کنہارھا، کہ اس کی راتیں بھی اس کے دن کی طرح روشن ہیں. یعنی اس میں کہیں اندھیرا ہے ہی نہیں، کوئی گوشہ تشنا لب ہے ہی نہیں. ساری کی ساری وضاحتیں رسول گرامی علیہ الصلوۃ والسلام نے فرما دی. ورنہ اللہ کے نبی علیہ السلام دنیا سے رخصت ہو جاتے اور فرما جاتے میرے بعد ابو بکر کی مان لینا، ان کو پیشوا ماننا، انہی کی بات ماننا، تمام دینی معاملات میں ان سے نماز سیکھنا، ان سے حج عمرے کا طریقہ سیکھنا، ان کے بعد عمر کی مان لینا، ان کے بعد عثمان کی، ان کے بعد علی کی رضی اللہ عنہم اجمعین، ان کے بعد پھر تابعین کی مان لینا، پھر تابعین کی مان لینا. کچھ ایسا کہے جاتے، لیکن نہیں. رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم 23 سال کی مختصر مدت میں، 23 سال کی مختصر مدت میں، اس میں بھی 13 سال مکہ کے اور امن و امان کے، سکون کے جسے کہا جا سکتا ہے، جہاں پوری طریقے سے اپنا کنٹرول تھا، مدینے کے 10 سال، اس میں رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم ایک ایک چیز کی وضاحت کر کے جاتے ہیں. کیوں؟ بلا وجہ کوئی مقصد نہیں تھا اس کا. حتیٰ کہ ایک صحابہ کی جماعت رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے پاس آتی ہے، نبی انہیں ایک ایک چیز سکھاتے ہیں
رخصت کرتے وقت تلقین فرماتے ہیں کہ تمہیں اس طریقے سے اپنی زندگی انجام دینی ہے. نماز کے بارے میں فرماتے ہیں کہ جیسے میں نے پڑھ کے دکھائی ہے اسی طریقے سے تمہیں پڑھنا ہے. اپنے علاقے میں جاؤ تو اسی طریقے سے تمہیں پڑھنا ہے. اللہ کے نبی علیہ السلام نے یہ وضاحتیں کیوں کی؟ یہ تاکیدیں کیوں فرمائی؟ ایک ایک چیز کی وضاحت کیوں کی؟ حتیٰ کہ جب اس دنیا سے رخصت ہو رہے تھے رسول گرامی علیہ السلام نے ایک موقع پر حجۃ الوداع پر یہ فرمایا اللہم اشہد، اے اللہ تو گواہ ہو جا. اور صحابہ کو بھی گواہ بنایا کہ میں نے، بلکہ صحابہ سے پوچھا کیا میں نے اللہ کا پیغام تم تک پہنچا دیا؟ اور دوسرے موقع پر عین جب رسول گرامی علیہ السلام کی وفات کا وقت تھا تو نبی علیہ السلام نے اللہ کو گواہ بنایا تھا اللہم اشہد، اللہ تو گواہ ہو جا میں نے تیرا پیغام ان تک پورا پورا پہنچا دیا ہے. اللہ کے نبی علیہ السلام نے یہ وضاحتیں ایک ایک چیز کی کیوں کی؟ اس وجہ سے کہ شریعت میں اتھارٹی جو ہے وہ صرف اور صرف اللہ اور اس کے بعد جناب محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی، اور کسی کی نہیں ہے. ان کی اطاعت کرنی ہے، ان کی فرما برداری کرنی ہے. وما ارسلنا من رسول الا لیطاع باذن اللہ. اسی وجہ سے اللہ تعالیٰ نے ایمان والوں کی صفت بیان کی. ایمان والوں کی صفت یہ ہے کہ جب ان کے سامنے رسول کی بات بیان کی جاتی ہے، اللہ کی بات بیان کی جاتی ہے، تو ان کا طرز عمل کیا ہوتا ہے؟ سمعنا و اطعنا. انما كان قول المؤمنین اذا دعوا الى اللہ ورسولہ لیحکم بینہم ان یقولوا سمعنا و اطعنا. ان کے زبانوں پر یہ ہوتا ہے کہ بھئی ہم نے سنا اور بس اطاعت کر لی، بات مان لی سمجھو، کانوں میں پڑا اور بس آپ سے ہم عمل کرنے لگے. کس کا طرز عمل؟ اہل ایمان کا. اہل ایمان کی صفت یہ بیان کی گئی. کیا ہم اہل ایمان نہیں ہیں؟ کیا ہم مسلمان نہیں ہیں؟ کیا قرآن مجید کی یہ آیت ہمارے اور آپ کے لیے نہیں ہے؟ پھر کس کے لیے ہے؟ پھر کس کے لیے ہے؟ ہمارے سامنے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی باتیں آئیں اور ہم اس پر عمل نہ کریں، یا ہمارے اندر یہ جذبہ پیدا نہ ہو، ہمارے اندر یہ طلب پیدا نہ ہو کہ ہم رسول کی بات سمجھیں، رسول کا طریقہ سمجھیں، رسول کے طریقے کی چھانبین کریں، وہ عقیدہ، وہ طریقہ، وہ عبادت کا طریقہ، وہ معاملات، وہ اخلاقیات، تمام چیزیں. کوئی پھر قرآن مجید کی آیتیں کس لیے ہیں؟ میرے بھائیوں، رسول کی اطاعت اس قدر ضروری ہے، اس قدر ضروری ہے کہ اللہ تعالیٰ نے رسول کی فرما برداری کو، رسول کی اطاعت کو اپنی اطاعت قرار دیا ہے. اس سے بڑی بات کیا ہوگی؟ اپنی اطاعت. من یطع الرسول فقد اطاع اللہ. جس نے رسول کی فرما برداری کی اس نے در حقیقت اللہ کی اطاعت کی ہے، اللہ کی فرما برداری کی ہے. جس نے اللہ کی رسول کی اطاعت کی ہے اس نے در حقیقت اللہ کی اطاعت کی ہے، کیونکہ اللہ تعالیٰ نے حکم دیا ہے، اللہ تعالیٰ نے تمام احکام نازل فرمائے ہیں، اللہ نے رسالت، رسول گرامی علیہ السلام کے سر پر رسالت کا تاج رکھا ہے، تو وہ اس وجہ سے رکھا ہے کہ لوگ ان کی بات مانیں، ان کی فرمانبرداری کریں. لیکن ہمارے معاشرے میں، ہمارے سماج میں کوئی تبدیلی نہیں، کوئی تبدیلی نہیں. رسول کی بات آپ رکھتے رہیں، رسول کے فرامین رکھتے رہیں، رسول کی حدیثیں رکھتے رہیں، رسول کی سنتیں رکھتے رہیں، رسول کا طریقہ رکھتے رہیں، لیکن روش وہی رہے گی، طرز عمل وہی رہے گا. پھر کیا ہے رسول سے محبت؟ صرف اتنا کہ نرسنگا نند کے خلاف پروٹیسٹ کر لیں؟ اب تو وہ آگ بھی ختم ہو رہی ہے دھیمے دھیمے، اب وہ بھی چنگاری نہیں اٹھتی، وہ بھی چنگاری نہیں اٹھتی. اب اسے ہم نے روز کا معمول سمجھ رکھا کہ آئے دن وہ ہوتا رہتا، چھوڑو، بس وہیں تک محبت ہے. اور رسول کی بات آئے تو وہ نہیں ماننا ہے. میرے بھائیوں، رسول گرامی علیہ السلام کی اطاعت و فرما برداری اللہ رب العالمین نے ایمان کے مکمل ہونے کے لیے ضروری قرار دی ہے، اور اختلافات کا حل رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی اطاعت میں بتایا ہے. اختلافات، اس کا حل اللہ رب العالمین نے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی اطاعت میں بنایا. اللہ کی اطاعت کرو، رسول کی اطاعت کرو، تمہارے آپس کے اختلافات ختم ہو جائیں گے. یا ایھا الذین آمنوا
اطیعوا اللہ و اطیعوا الرسول و اولی الامر منکم، اے ایمان والو اللہ کی اطاعت کرو، رسول کی اطاعت کرو، اور جو تم میں صاحب معاملہ ہے یعنی حاکم، اس کی بھی فرما برداری کرو، دنیاوی معاملات میں، انتظامی امور میں۔ فَإِن تَنَازَعْتُمْ فِي شَيْءٍ فَرُدُّوهُ إِلَى اللَّهِ وَالرَّسُولِ إِن كُنتُمْ تُؤْمِنُونَ بِاللَّهِ وَالْيَوْمِ الْآخِرِ ذَلِكَ خَيْرٌ وَأَحْسَنُ تَأْوِيلًا۔ اگر تم میں کسی چیز میں اختلاف ہو جائے تو کیا کرو؟ اپنے معاملے کو اللہ اور اس کے رسول کی طرف لوٹا دو، اپنے اپنے جھنڈوں کی طرف نہیں، اپنے اپنے علماء کی طرف نہیں، اپنے اپنے ائمہ کی طرف نہیں، کدھر لوٹا دو؟ فردوہ الی اللہ والرسول، اللہ اور اس کے رسول کی طرف لوٹا دو، یعنی اپنے اختلافات کو قرآن و حدیث کی کسوٹی پر پیش کرو، وہاں سے اختلاف ختم ہوگا، وہاں سے حل نکلے گا، اور وہاں سے جو فیصلہ مل جائے، وہاں سے جو حل نکل آئے اس کو تسلیم کرو۔ اللہ تعالیٰ نے قرآن مجید میں ارشاد فرمایا، اللہ اکبر، فَلَا وَرَبِّكَ لَا يُؤْمِنُونَ حَتَّى يُحَكِّمُوكَ فِي مَا شَجَرَ بَيْنَهُمْ ثُمَّ لَا يَجِدُوا فِي أَنفُسِهِمْ حَرَجًا مِّمَّا قَضَيْتَ وَيُسَلِّمُوا تَسْلِيمًا۔ اللہ تعالیٰ نے اپنی قسم کھائی ہے، قرآن مجید میں اللہ تعالیٰ نے بہت ساری چیزوں کی قسم کھائی ہے، شہر مکہ کی قسم کھائی ہے، زیتون کی قسم کھائی ہے، کئی چیز، آسمان کی قسم کھائی ہے، ستاروں کی قسم کھائی ہے۔ اللہ تعالیٰ کے لیے روا ہے، اللہ کے لیے جائز ہے، اللہ سے اوپر کوئی نہیں ہے، اللہ جس کی چاہے قسم کھا سکتا ہے، مخلوق کے لیے جائز نہیں اللہ کے علاوہ کسی اور کی قسم کھانا۔ قسم کس کی کھائی جائے گی؟ صرف اللہ کی، لیکن اللہ کھا سکتا ہے، اللہ نے کھائی ہے۔ اللہ نے اس مقام پر خود اپنی قسم کھائی اس آیت میں، فلا وربک، اے پیغمبر آپ کے رب کی قسم، یعنی اپنی قسم کھائی، لا یؤمنون حتی یحکموک فیما شجر بینہم، یہ لوگ اس وقت تک ایمان والے نہیں ہو سکتے جب تک کہ اپنے آپسی تنازعات میں، اپنے آپسی اختلافات میں آپ کو فیصلہ کرنے والا نہ تسلیم کر لیں۔ کسی اور کا نام آیا؟ کسی اور کی بات آئی؟ پیغمبر، رسول، جب تک آپ کو فیصلہ کرنے والا تسلیم نہ کر لیں۔ رسول گرامی علیہ الصلوۃ والسلام کے صحابہ اکرام سے معزز و محترم کوئی ہوگا؟ ان سے عظیم الشان شخصیات جو اللہ کا انتخاب تھیں، صحابہ اکرام کی شخصیات اللہ کا انتخاب، اللہ نے چنا ہے ان کو اپنے رسول کے لیے، اپنے رسول کا ساتھ دینے کے لیے اللہ نے صحابہ اکرام کا انتخاب فرمایا کہ یہ لوگ اس لائق ہیں کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم پر ایمان لائیں اور اسلام کا دفاع کریں، نبی کا ساتھ دیں۔ اللہ نے انتخاب فرمایا صحابہ کا، صحابہ سے زیادہ معزز و مکرم، صحابہ سے زیادہ گہرے علم والے، صحابہ سے زیادہ نبی سے محبت کرنے والے اس روئے زمین پر قیامت تک نہیں آ سکتے۔ لیکن کیا اللہ تعالیٰ نے دین کے معاملات میں کسی صحابی کا نام لیا؟ کسی صحابی کا؟ صحابہ میں فقیہ بھی تھے، حضرت عبداللہ ابن عباس مفسر قرآن، صحابہ میں محدث بھی تھے، حضرت ابو ہریرہ رضی اللہ عنہ، صحابہ میں بھی بڑے علمی شخصیات تھیں، لیکن اللہ تعالیٰ نے دینی معاملات کے اختلافات کو ختم کرنے کے لیے نہ سیدنا ابو بکر کا ذکر کیا، نہ عمر فاروق کا، نہ عثمان غنی کا، نہ علی رضی اللہ عنہ، نہ حضرت ابو ہریرہ، نہ حضرت عبداللہ ابن عباس۔ اللہ تعالیٰ نے کسی کا نام نہیں لیا، بلکہ کیا کہا؟ حتی یحکموک فیما شجر بینہم، اے پیغمبر یہ اس وقت تک ایمان والے نہیں ہو سکتے جب تک کہ اپنے آپسی اختلافات میں آپ کو فیصلہ کرنے والا نہ مان لیں۔ ثم لا یجدوا فی انفسہم حرجا مما قضیت، ہوتا ہے نا، تین کیٹیگری لوگوں کی ہوتی ہیں۔ ایک یہ ہوتا ہے کہ بھائی، ایک تو یہ ہوتا ہے کہ اختلافات کو قرآن و حدیث کی کسوٹی پر پیش ہی نہیں کرنا ہے، ایک نظریہ یہ ہے، پیش ہی نہیں کرنا ہے، ہم اپنے اپنے مسلک پر جڑے رہنا ہے، جس کی اسلام میں کوئی اصل نہیں ہے، شریعت میں اس کا حکم ہی نہیں ہے، پتہ نہیں کہاں سے رائج ہو گئی مسلمانوں میں۔
شریعت میں یہ چیز ہے ہی نہیں سرے سے. تو ایک تو یہ ہے کہ بھائی میں تو فلاں مسلک سے جڑا ہوا ہوں، میں تو اس پر عمل کروں گا ہے. ایک پھر اس کے بعد ایک مرحلہ یہ ہے، کہتے ہیں کہ چلو ٹھیک ہے، قرآن و حدیث سے فیصلہ لیتے ہیں. اب جب قرآن و حدیث سے فیصلہ لیا تو اس کے بعد کیا ہوتا ہے؟ اگر معاملہ اپنے عمل کے خلاف ظاہر ہو حدیث سے کہ عمل ہمارا یہ تھا اور حدیث اس کے خلاف ہے، تو کیا ہوتا ہے؟ دل میں تنگی محسوس ہوتی ہے کہ یار مزہ نہیں آیا، حدیث ہمارے عمل کے خلاف ہو گئی ہے. اللہ تعالیٰ نے فرمایا ثم لا یجدوا فی انفسہم حرجا مما قضیت. اگر دل میں یہ تنگی محسوس ہوتی ہے نا رسول کی بات آنے پر، حدیث کی بات آنے پر، اگر دل میں تنگی محسوس ہو جائے کہ ایسا کیوں آ گیا، ہم تو ایسا کرتے آئے ہیں، ہمارے باپ دادا تو ایسا کرتے چلے آئے تھے، ہم تو اس پر عمل کرتے آئے ہیں، اگر دل میں یہ تنگی محسوس ہو گئی تو ایمان کی خیر مناؤ. اس کا مطلب ایمان میں کمی ہے، اس کا مطلب ایمان مکمل نہیں ہے. اگر ایمان مکمل ہوتا تو رسول کی بات آنے پر ماتھے پر شکنیں نہ پڑتی، دل میں طوفان نہ آتا کہ کیوں ایسا ہو گیا، حدیث یہ ہے میں تو اس پر عمل کرتا آیا ہوں. اچھا پھر انسان اس کے بعد ایک اور مرحلہ ہے، چلو دل میں کوئی بات نہیں آئی، تنگی بھی محسوس نہیں ہوئی، مگر کیا کہتے ہیں چلو کوئی بات نہیں، حدیث میں یہ ہے کوئی بات نہیں، ہم غلط نہیں کہہ رہے، ہم برا نہیں کہہ رہے، آپ اس پر عمل کرو، ہم اس پر عمل کر رہے ہیں. نہیں، اللہ اگر ایسا بھی ہے تو اللہ فرماتا ہے تب بھی ایمان میں کمی ہے. تیسری چیز اللہ نے فرمائی وَيُسَلِّمُوا تَسْلِيمًا، جب تک کہ اس کو خوشی خوشی تسلیم نہ کر لو. اپنے آپسی اختلافات میں، اپنے تنازعات میں رسول کو فیصلہ کرنے والا تسلیم کرو. قرآن و حدیث کی کسوٹی پر اپنے اختلافات کو ختم کرو اور وہاں سے جو فیصلہ ہو اس پر اپنے دلوں میں تنگی محسوس نہ کرو. وَيُسَلِّمُوا تَسْلِيمًا، بلکہ اس کو خوشی خوشی مان لو، اس پر عمل کرنا شروع کر دو. آج ہمارے یہاں کوئی مسئلہ ہی نہیں ہے، رسول کی اطاعت کا کوئی مقام ہی نہیں ہے. رسول کے نام پر نعرے ہیں، رسول کے نام پر نعرے بازی ہے، لیکن رسول کی بات ماننے کے لیے کوئی جذبہ نہیں ہے، کوئی جذبہ نہیں. حدیث آ جائے تو اس پر عمل کرنے کا کوئی جذبہ نہیں ہے. جیسا طرز عمل باپ دادا کے زمانے سے کرتے چلے وہی کرنا ہے، جیسا سیکھا ہے، جیسا بڑوں نے سکھایا ہے، جو کرتے چلے آئے ہیں وہی عمل کرنا ہے. اگر سچی محبت ہوتی، اگر رسول سے سچی محبت ہو تو رسول گرامی علیہ الصلوۃ والسلام کا عمل آنے کے بعد، آپ کی حدیثیں آنے کے بعد، آپ کی سنت آنے کے بعد، آپ کا طریقہ آنے کے بعد انسان فوراً عمل کرنا شروع کر دے. ہم نے کیونکہ اطاعت رسول کی اہمیت کو ہی نہیں سمجھا ہے. ہمیں یہ سمجھایا گیا ہے سب ٹھیک ہے، کھچڑی بنا دی گئی ہے، کھچڑی سب ٹھیک ہے، تم بھی ٹھیک ہو، وہ بھی ٹھیک ہے، وہ بھی ٹھیک ہے، وہ بھی ٹھیک ہے، سب ٹھیک ہے. ایک کہہ رہا ہے رات ہے، ایک کہہ رہا ہے دن ہے، دونوں ٹھیک ہیں. ایک کہہ رہا ہے ٹھنڈا ہے، دوسرا کہہ رہا ہے گرم ہے، کہہ رہا ہے دونوں ٹھیک ہیں. کیسے بھائی دونوں ٹھیک ہیں؟ وہ ٹھیک ہے جو رسول گرامی علیہ الصلوۃ والسلام کے طریقے سے ثابت ہو جائے، حدیثوں سے ثابت ہو جائے. تو میرے بھائیوں، رسول کا طریقہ، رسول کی بات اور رسول کی سنت اس لیے بتائی جاتی ہے تاکہ جو اہل ایمان سامنے بیٹھے ہیں وہ اس پر عمل کریں. قرآن مجید میں اہل ایمان آپ کو کہا گیا ہے تاکہ اہل ایمان اس پر عمل کریں. اس لیے نہیں کہ رسمی طور پر صرف خطبہ سننا ہے، رسمی طور پر صرف باتیں سننی ہیں، باقی عمل تو ہمیں وہی کرنا ہے. نہیں، اللہ کے نبی علیہ الصلوۃ والسلام نے جنت میں جانے کے لیے اس کو ضروری قرار دیا ہے. آپ علیہ الصلوۃ والسلام نے فرمایا عن ابی ہریرہ رضی اللہ عنہ قال قال رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کل امتی يدخلون الجنة الا من ابى قیل ومن یأبى یا رسول اللہ قال من اطاعنی دخل الجنہ ومن عصانی فقد ابى رواہ البخاری. فرمایا ابو ہریرہ رضی اللہ عنہ نے کہ اللہ کے نبی علیہ السلام نے فرمایا میری امت جنت میں جائے گی سوائے اس کے جو انکار کر دے. اب یہ تعجب کی بات ہے نا کہ انکار کون کرے گا بھائی؟
ہے کسی میں اتنی ہمت کہ انکار کرے؟ دونوں مفہوم ہو سکتے ہیں، یا تو رسول کی اطاعت کرنے سے انکار کر دے یا جنت میں جانے سے انکار کر دے۔ کوئی کرے گا کہ مجھے رسول کی اطاعت نہیں کرنی؟ کھل کر اپنی زبان سے کوئی یہ نہیں کہے گا۔ طرز عمل اس کا وہی رہے، وہ الگ چیز ہے۔ رسول کی باتیں رکھی جائیں پھر بھی اپنے پہ ہی عمل کرتا رہے، لیکن زبان سے تو نہیں کہے گا نا۔ یا جنت میں جانے سے انکار تو نہیں کرے گا نا، یوں تو نہیں کہے گا مجھے جنت میں نہیں جانا اپنی زبان سے۔ تو تعجب والی بات ہے۔ تو صحابہ نے عرض کیا اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم، اے اللہ کے رسول وَمَن یَأْبَىٰ، کون انکار کرنے والا ہے؟ انکار کون کرے گا؟ تو آپ نے ارشاد فرمایا من اطاعنی دخل الجنہ ومن عصانی فقد ابا، جو میری اطاعت و فرمانبرداری کرتا ہے وہ جنت میں داخل ہوگا، اور جس نے نافرمانی کی اس نے گویا کہ انکار کر دیا۔ جس نے نافرمانی کی اس نے انکار کر دیا، زبان سے نہیں کیا لیکن اپنے طرز عمل سے انکار کر دیا کہ مجھے ضرورت ہی نہیں ہے جنت میں جانے کی۔ طرز عمل یہی کہہ رہا ہے اس کا۔ اگر جانے کی ضرورت ہوتی تو رسول کی جو بات بتائی گئی ہے اس پہ چلتا، لیکن اس پر نہیں چل رہا، اس پر عمل نہیں کر رہا، اس پر عمل نہیں کر رہا۔ صحابہ کو تھی جنت میں جانے کی ضرورت، ان کی خواہش تھی، ان کی آرزو تھی، لہذا اس پر انشاءاللہ میں واقعات پیش کروں گا اگلے ہفتے، اللہ نے چاہا، اللہ نے زندگی رکھی، کہ صحابہ کس طریقے سے رسول کی اطاعت کے لیے ایک دم جلدی کرتے تھے۔ انہیں تھی ضرورت، انہیں تھی آرزو۔ مسلمان کا طرز عمل یہ بتاتا ہے کہ ہمیں جنت میں جانے کی ضرورت نہیں ہے۔ طرز عمل یہ بتا رہا ہے، زبان سے نہیں کہہ رہے لیکن طرز عمل یہ بتا رہا ہے۔ اگر ضرورت ہوتی جنت میں جانے کی تو رسول کیا کہتے ہیں؟ تو پھر وہ اطاعت کرتا، لیکن اطاعت نہیں کر رہا، تو اس کا مطلب وہ اپنے زبان حال سے، اپنے طرز عمل سے یہ ظاہر کر رہا ہے کہ نہیں چاہیے جنت۔ نماز پڑھ رہا ہے، ذکر و اذکار کر رہا ہے، ساری دینیات کر رہا ہے، لیکن طرز عمل سے کیا کہہ رہا ہے؟ جنت نہیں چاہیے۔ اللہ کے نبی علیہ السلام فرما رہے ہیں، یہ نبی کی حدیث ہے، میری اپنی بات نہیں ہے۔ صحابہ کو بھی تعجب ہوا تھا یہ سن کر کے انکار کون کرے گا؟ اللہ کے رسول نے فرمایا سب جنت میں جائیں گے سوائے اس کے جو انکار کرے۔ صحابہ کو تعجب، اللہ کے رسول انکار کون کرے گا؟ تو آپ نے وضاحت فرمائی کہ انکار کا مطلب کیا ہے؟ جس نے فرمانبرداری کی، میرے نقش قدم پر چلا، میری باتوں پر چلا، وہ جائے گا، اور جو نہیں چلا، نافرمانی کر دی، تو وہ گویا انکار کر رہا ہے کہ۔ تو میرے بھائیوں، مسلمانوں کا طرز عمل یہ ہے، اللہ رب العالمین سمجھ بوجھ عطا فرمائے۔ اللہ رب العالمین رسول گرامی علیہ الصلوۃ والسلام کی اہمیت کو، مقام کو، منصب کو ہمیں سمجھنے کی توفیق عطا فرمائے۔ یہ رسول کے مقام و منصب کو نہ سمجھنے کا نتیجہ ہے۔ دراصل اگر رسول کا مقام سمجھے ہم، رسول کی اگر شان سمجھے ہم کہ رسول کی شان کیا ہے، جناب محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی شان کیا ہے، تو ذرہ برابر رسول کے عمل یا فرمان کے سامنے ہم باقی لوگوں کو اہمیت نہ دیں۔ اگر اس مقام کو اور اس شان کو سمجھ لیں کہ رسول کی شان، رسول کا مقام، رسول کا منصب کیا ہے، رسول کا منصب کیا ہے، تو اللہ رب العالمین ہمیں سمجھ بوجھ عطا فرمائے، صحیح فہم عطا فرمائے، اور اللہ جب تک ہم زندہ رہیں اللہ توحید پر زندہ رکھے، شرک سے بچنے کی توفیق عطا فرمائے، رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی فرما برداری اور اطاعت کرنے کی توفیق عطا فرمائے، نبی کے نقش قدم پر چلنے کی توفیق عطا فرمائے، نبی کی اتباع اور پیروی کرنے کی اللہ تعالیٰ توفیق عطا فرمائے۔ آمین یا رب العالمین۔ وصلی اللہ تعالی علی رسول خیر خلقہ محمد وآلہ وصحبہ اجمعین برحمتک یا ارحم الراحمین۔